بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جی آج دو خبریں ہیں B4U کے حوالے سے۔ ایک تو احتساب عدالت میں سی او صاحب کی پیشی، اور دوسری وہ جو کمپنی کے انویسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے سی او صاحب سے 5 رکنی کمیٹی کے، اس کے حوالے سے کیا خبر آئی ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر ہم احتساب عدالت کی بات کریں تو پہلے اس خبر کی بہت زیادہ ویلیو تھی، انویسٹرز بڑا بے چینی سے انتظار کرتے تھے، کیونکہ یہی کہا جاتا تھا کہ جی کیا بیل ملے گی نہیں ملے گی، ریفرنس ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ جب ریفرنس ہوگا تو بیل کے لیے اپلائی ہوگا، جب بیل کے لیے اپلائی ہوگا تو پھر یہ باہر آئیں گے تو ہمیں پیسے واپس کر دیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوا، تو اس وجہ سے اب ان کی بیل بھی ہو چکی ہوئی ہے، تو لوگ اب بہت زیادہ انتظار نہیں کرتے کہ کیا ہوا ہے احتساب عدالت میں۔ خیر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی 2 جون تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے ڈیٹ، کیونکہ جج صاحب چھٹی پہ تھے۔ اور جو اصل خبر ہے آج کی وہ یہ ہے کہ وہ صاحب جن کو خلائی مخلوق کہا جاتا تھا، اور ان پہ اوپر الزام کمپنی نے لگایا کہ جی جب سی او صاحب کے ساتھ یہ تھے لیکن یہ سارا پیسہ لے کے ملک سے فرار ہو گئے ہیں، کرپٹو کا کاروبار بھی انہی کے پاس تھا، اس کے علاوہ فزیکل بزنس بھی انہی کے پاس تھا، بینک اکاؤنٹس بھی انہی کے پاس تھا، اور یہ سب لوٹ مار کر کے انویسٹرز کے پیسے لے کے چلے گئے ہیں، اور سی او صاحب کا کوئی اس میں قصور نہیں تھا۔ خیر لوگوں نے یہ بات زیادہ نہیں اتنی مانی، کیونکہ لوگ تو توصیف صاحب جن کا نام ہے خلائی مخلوق ان کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن ریفرنس میں ان کا نام شامل ہے، اور یہ اس سے پہلے ہیرنگز میں پیش نہیں ہو رہے تھے، اشتہاری بھی ان کو قرار دیے جانے والے تھے یہ، تو انہوں نے جوائن کر لیا ہے، آج یہ پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پری اریسٹ بیل یعنی کہ ضمانت گرفتاری پہلے سے لے لیا ہے۔ تو اب یہ جو ہے دیکھنا یہ کہ کیا نیب ان سے تحقیقات کرتا ہے، اور کمپنی کا اس کے بارے میں کورٹ میں کیا سٹینڈ ہوگا، کیا یہ ان کے اوپر الزام لگائیں گے ان کے لائرز کہ جی اصل میں لوٹ مار انہوں نے کیا ہے، یا یہ بھی یہی کہیں گے کہ جی لوٹ مار تو ہوئی نہیں ہے کوئی کمپنی میں، کیونکہ کیا پتا کہ کورٹ کے اندر تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے جو ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک دیکھنے والی خبر ہوگی۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ جی جو انویسٹرز کی ملاقات ہے جس کو بہت زیادہ پبلسٹی دی جا رہی ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ 15 مئی جو ہے اس دن بھی کافی پبلسائز کیا گیا کہ جی فیوچر کا روڈ میپ دیا جائے گا، اور وہ روڈ میپ یہی تھا کہ جب تک بینک اکاؤنٹس فریز ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ جی آپ اگر کوشش کریں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، اپنے کوئی لنکس لگائیں انویسٹرز کہ ہمارے اکاؤنٹس کھلوائیں، جبکہ یہ پیورلی ایک قانونی میٹر ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے تو بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا۔ تو ایک ایسے ٹائم پہ جب کمپنی خود کہہ رہی ہے 15 مئی کو کہ جی ہمارے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ انویسٹرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس کے اندر جو کمپنی کا موقف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی 2 ڈیمانڈز انہوں نے کمپنی نے دی ہیں انویسٹرز نے، اور وہ سی او صاحب نے ڈیمانڈز جو ہیں وہ ان کی مان لی ہیں، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جی وہ جب انویسٹرز تک وہ ڈیمانڈز رکھیں گے جو یہ کمیٹی ہے، تو باقی انویسٹرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو کمپنی نے ایک بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ جی یہ کوئی گارنٹی چیکس کی جو بات ہے جس کے اوپر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ جی اگر چیک کے پیچھے گارنٹی لکھا ہوا ہو تو اس کے اوپر گرفتاری نہیں ہو سکتی، اور آپ بعد میں جب جائیں گے لینے کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر تو کچھ اس طرح کی بات ہے تو وہ شاید انویسٹرز کو اتنا فائدہ نہ ہو۔ اور دوسری جو بات ہے وہ واچ ٹائم والا جو چینل ہے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کی جو اس ٹائم کے اوپر جن پہ کوشن لگا ہوا ہے، یعنی کہ سی او صاحب ان کو بیچ نہیں سکتے، اس کی وہ شیورٹی یا گارنٹی انویسٹرز کو دیں گے۔ تو قانونی طور پہ کیا وہ یہ کر سکتے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسی پراپرٹی جس کو آپ بیچنے کی آپ کو اجازت نہ ہو آپ اس کی گارنٹی دے سکیں گے۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا حل ہے اس مسئلے کا۔ آسان حل یہ ہے کہ دیکھیں کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے، تو اگر وہ اتنے شیور ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے تو جو کمپنی کے ٹاپ لیڈرز ہیں جو سی او صاحب کے ساتھ ہیں جنہوں نے کروڑوں روپیہ کمایا، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے کمایا، تو وہ انویسٹرز کو ایٹ لیسٹ چھوٹے انویسٹرز کو تو پیسے دے سکتے ہیں، اور جب اکاؤنٹ کھل جائے تو سی او صاحب سے پیسے لے لیں، اور اتنی دیر تک اگر وہ پراپر طریقے سے کوئی گارنٹی چیک دے سکتے ہیں کسی اور شخص کے، کیونکہ سی او صاحب کی تو پراپرٹیز کا بھی پرابلم ہے، تو کوئی اور شخص اگر ان کے بہاف کے اوپر چیک دیتا ہے جس پہ گارنٹی نہیں لکھا ہوتا اور وہ 6 مہینے کے اندر اندر کا ہوتا ہے تو وہ انویسٹرز کو شاید قبول ہو۔ لیکن دیکھ رہا ہے کہ ابھی وہ کیا یہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے کیا یہ لے کے آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔